جناب دھاندلی کے ذریعے پاکستان کا چوتھی مرتبہ وزیر اعظم بننے کی سرتور کوشش میں مصروف نواز شریف ایک بار پھر رنگے ہاتھوں پکڑا گیا اور کوئٹہ سے وائرل ہونے والی ویڈیو نواز شریف کی شرمناک ویڈیو نے نواز شریف کے حامیوں کے ساتھ ساتھ مافیا ہینڈلرز اور سہولت کاروں کو بھی چونکا کر رکھ دیا ہے، کیونکہ یہ ہے، سمجھ گئے ہیں وہ کہ یہ ہے وہ نواز شریف، یہ ہے اس نواز شریف کا اصلی چہرہ جو پاکستان کا چوتھی مرتبہ وزیر اعظم بننے کا امیدوار ہے، وہ بھی دھاندلی کے ذریعے، خاص طور پر پاکستان کی نصف آبادی سے زائد پر مشتمل خواتین، انہوں نے خاص طور پر نواز شریف کی اس حرکت پر انتہائی ناپسندیدگی کا اظہار کیا ہے۔ کوئٹہ سے وائرل ہونے والی انتہائی شرمناک ویڈیو آپ کو ہم دکھانے جا رہے ہیں، لیکن اس سے پہلے ہم آپ کو یہ بتائیں کہ شریف خاندان کا یا نواز شریف کا یہ کوئی نیا یا تازہ کارنامہ نہیں ہے، ماضی بھی اس قسم کی مثالوں سے بھرا ہوا ہے کہ جب نواز شریف کے حوالے سے اس قسم کی شرمناک حرکتیں، خبریں اور کئی ویڈیوز سامنے آئیں۔ آپ کے سامنے دستاویزی ثبوت ہم رکھیں گے، اس کے بعد کوئٹہ کے کمرے سے آنے والی یہ ویڈیو بھی آپ کو ہم دکھائیں گے اور آپ کے سامنے اس اصلی نواز شریف کا چہرہ رکھیں گے کہ جس کا میڈیا سیل، سوشل میڈیا سیل، جن کا اور خاص طور پر بڑے اینکر، ویلے کالم نگار اور ملازم صحافی گزشتہ کئی برسوں سے عمران خان کے خلاف ایک جھوٹا اور بے بنیاد پروپیگنڈا کر رہے ہیں، لیکن عمران خان جیل کے اندر 100 دن سے زائد ہو گئے، ڈٹا ہوا ہے، غیر آئینی اور غیر قانونی طور پر قید، لیکن ڈٹا ہوا ہے۔ اور جہاں پر نواز شریف اس قسم کی شرمناک حرکتیں کر رہے ہیں اور یہ سوالات اٹھ رہے ہیں کہ آخرکار کون تھیں وہ خواتین، اسی دوران، اسی موقع کے اوپر ہو کیا رہا ہے پاکستان کی سیاست کے میدان کے اندر کہ عمران خان کی اہلیہ بشرا بی بی، جن کا قطعاً کوئی تعلق سیاست کے ساتھ نہیں ہے، ان کو جس طرح سے عمران خان کی اہلیہ ہونے کی یا عمران خان کے ڈٹے رہنے کی وجہ سے جو سزا دی جا رہی ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ اور بشرا بی بی نے عمران خان سے تنہائی میں ملاقات کے لیے درخواست دائر کر دی ہے۔ آپ نے دیکھی ہوگی، آج ایک اور ویڈیو وائرل ہوئی شیر افضل مروت صاحب کی، جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جب بھی وہ عمران خان سے ملاقات کرتے ہیں تو 2 فرشتے وہاں پر موجود ہوتے ہیں جو کہ عمران خان اور ان کے ساتھ وہاں بیٹھ جاتے ہیں، اتنا خوف اور ڈر ہے ان کا۔ اور بشرا بی بی بھی یہ بات کر چکی کہ مجھے میرے شوہر سے تنہائی میں بات کرنے کی اجازت نہیں دی جا رہی۔ انہوں نے درخواست دائر کی یہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایسے موقع کے اوپر کہ جب اس وقت پاکستانی سیاست کے اندر اور خاص طور پر اسلام آباد کے حلقوں میں نواز شریف کی اس شرمناک حرکت کا، اس وائرل ویڈیو کا شور ہے جو کہ کوئٹہ سے آئی، اور دوسری جانب پاکستان کے سابق وزیر اعظم عمران خان کی جو اہلیہ ہیں وہ عدالتوں سے یہ درخواست کر رہی ہیں کہ مجھے میرے شوہر سے تو ملنے دیا جائے۔ درخواست میں کہا گیا کہ عدالتی احکامات پر منگل کو چیئرمین پی ٹی آئی سے انہیں ملاقات کی اجازت ہے، ہر منگل کو، لیکن جیل حکام کی موجودگی میں ملاقات کے باعث گھریلو معاملات پر بات نہیں ہو پاتی۔ اور انہوں نے درخواست میں استدعا کی کہ سپرنٹنڈنٹ اڈیالہ جیل کو میری شوہر سے تنہائی میں ملاقات کے لیے احکامات دیے جائیں، اور یہ ایک اخلاقی، آئینی اور قانونی حق ہے پوری دنیا کے اندر، اور پاکستان کے اندر اس حق سے فائدہ اٹھاتے رہے ہیں نواز شریف۔ خاص طور پر آپ کو یاد ہوگا کہ چند عرصہ پہلے جب نواز شریف لندن فرار ہونے سے پہلے جیل کے اندر قید تھے تو کس طرح سے، کہاں پر، کیسے اور کیوں کر وہ نہ صرف سپرنٹنڈنٹ جیل کے کمرے میں بیٹھ کر تنہائی میں ملاقاتیں کرتے رہے، بلکہ وہاں پر اپنے اہل خانہ کے ساتھ کڑھائیاں بھی اڑاتے رہے، کیک شیک بھی کاٹتے رہے، اور اس حوالے سے خبریں بھی باہر آتی رہیں۔ لیکن جہاں پر جس طرح سے عمران خان اور ان کے اہل خانہ، ان کی اہلیہ اور ان کی بہنوں کو جس طرح سے تنگ کیا جا رہا ہے، وہ سارا اب معاملہ آپ کے سامنے ہے، اور معاملے کو ہم لے کر چلیں گے اس ویڈیو کی جانب، اس شرمناک ویڈیو کی جانب جو کہ کوئٹہ سے آئی، وائرل ہوئی نواز شریف کے حوالے سے۔ اس کے بیک گراؤنڈ کے طور پر ہم نے یہ بتایا کہ جہاں نواز شریف اس قسم کی حرکتوں میں مصروف ہیں، خود کو چوتھا وزیر اعظم ملک کا سمجھنے والے، وہاں دیگر معاملات میں کیا ہو رہا ہے۔ 190 ملین پاؤنڈ اسکینڈل کیس کہا جا رہا ہے اس کو، جس میں عمران خان سے تفتیش کی گئی اڈیالہ جیل کے اندر، اور ایک ماحول بنایا جا رہا ہے جناب کے نیب ٹیم میں کچھ لوگوں کے نام دیے جا رہے ہیں جناب کہ یہ وہاں شامل ہیں میاں عمر ندیم، عاصم منیر، پروزیکیوٹر روح الامین اور ہارون بلوچ۔ اب یہ نام میاں عمر ندیم، عاصم منیر، یہ جنگ نے رپورٹ کیے ہیں، اور عاصم منیر صاحب کا بھی نام اس کے اندر ہے۔ کیا نیب ٹیم کے اندر بھی کوئی عاصم منیر صاحب شامل ہیں؟ کہ نیب کی 4 رکنی ٹیم نے جیل میں چیئرمین پی ٹی آئی سے 1.5 گھنٹہ تفتیش کی اور واپس روانہ ہو گئی، اور اس قسم کا ماحول بنا رہی ہیں کہ نیب ٹیم جیل میں عمران خان سے 3 روز مزید تفتیش کرے گی، پھر فریقین کو دوبارہ سونا جائے گا۔ اور کیونکہ تمام تر معاملات کے اندر اب عمران خان کے خلاف جو غیر آئینی اور غیر قانونی معاملات تھے، ان میں اب عمران خان کو ڈیفینیٹلی آئین اور قانون کے مطابق ریلیف ملنا ہے، اس لیے اب ان کے پاس کسی قسم کا کوئی اور آپشن نہیں ہے، اس لیے اس قسم کی خبروں سے یہ ماحول بنا رہے ہیں۔ اچھا، دوسری جانب جب نواز شریف کی کوئٹہ سے آنے والی یہ ویڈیو وائرل ہوئی جو ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں،
اسی دوران نواز شریف کے حوالے سے خبریں دی جا رہی ہیں، انہیں بڑا روشن خیال جو ہے وہ، اور پھر وہ ویڈیو آپ دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ نواز شریف کا اصلی چہرہ کیا ہے۔ نون لیگ کے اقلیتی ونگ کی دیوالی کی تقریب کی خبریں لگائی گئیں جناب کہ نواز شریف، شہباز شریف اور مریم نے کیک کاٹا ہے، اور وہاں پر انہوں نے کیونکہ بلوچستان کا دورہ کیا، اور وہیں پر جب جناب یہ کوئٹہ میں اقلیتی ونگ کی جانب سے تقریب ہوئی، ان کے سابق رکن قومی اسمبلی ڈاکٹر درشن نے اس کا جو ہے وہ انعقاد کیا، اور پھر نواز شریف نے اقلیتوں کے حوالے سے باتیں کی کہ جناب وہ برابر کے پاکستان کے شہری ہیں، لیکن ایک طرف تو اقلیتوں کے حوالے سے وہ بات کر رہے ہیں، دوسری طرف خواتین کے متعلق ان کا کیا رویہ ہے، کیا وہ انہیں برابر کا شہری سمجھتے ہیں یا نہیں۔ یہ شرمناک ویڈیو آپ کو سب کچھ بتا دے گی پہلے، لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے رنگیلا وزیر اعظم، اور اس کو میں کوٹ کر رہا ہوں، اور عدالتوں میں لے جایا جا سکتا ہے، کسی بھی جگہ پر یہ ثبوت پیش کیا جا سکتا ہے، میں اپنی طرف سے یہ بات نہیں کر رہا۔ یہ کتاب مارکیٹ سے نواز شریف کے دور حکومت میں غائب کر دی گئی تھی، لکیلی اس کی ایک کاپی ہمارے پاس موجود ہے، اس میں سے سنسنی خیز انکشافات ہم آپ کے سامنے رکھتے رہتے ہیں۔ تو جناب یہیں سے آغاز کرتے ہیں، جو کہ جنگ کے صحافی صالح ظافر نے خبر لگائی تھی کہ نواز شریف کی گرفتاری پر جب 12 اکتوبر کو جب ٹیک اوور کیا گیا تھا اور نواز شریف گرفتار ہوئے تھے 12 اکتوبر 1999، تو وزیر اعظم ہاؤس سے ویاگرا اور بلو فلمیں بھی برآمد ہوئی تھیں، راتوں کو رنگین بنانے کے لیے خصوصی بستر بھی برآمد ہوئے تھے، اور پھر باقاعدہ طور پر انہوں نے شاہی دربار کی حیثیت دے رکھی تھی، اور پھر نواز شریف کی اس فیاضی کا تذکرہ معروف دانشور اور صحافی اس دور کے، پتہ نہیں آج کل آپ انہیں مانتے ہیں کہ نہیں، میں تو نہیں مانتا، دانشور نجم سیٹھی نے اپنے انٹرویو میں بھی کیا، انہوں نے بتایا کہ معروف گلوکارہ طاہرہ سید کو نواز شریف کے قریبی ساتھی سینیٹر سیف الرحمان کی کمپنی ریڈکو کی جانب سے ہر ماہ 5 لاکھ روپے ملتے تھے۔ آگے چل کر طاہرہ سید کے حوالے سے ایک پورا چیپٹر ہے، اور جس کو میں آپ کا کرکس آپ کے سامنے اگر رکھوں تو اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ جناب نواز شریف کے پہلے دور حکومت میں طاہرہ سید کو پرائم منسٹر ہاؤس میں خاتون اول کا درجہ حاصل تھا، دونوں کے پیار کے قصے ایک عرصہ تک زبان زد و عام رہے، اور کچھ لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ان کی ذاتی زندگی ہے، لیکن جناب آپ کو یاد ہوگا کلنٹن کے ساتھ کیا ہوا تھا، اس معاشرے میں تمام تر چیزوں کی شاید انہیں اجازت ہے، لیکن جب وہاں پر ان کے وزیر اعظم نے ایک عوامی عہدہ رکھتے ہوئے عوام سے یہ بات چھپائی تو پھر ان کے ساتھ کیا ہوا، اس لیے نواز شریف کے معاملات آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ تو جناب طاہرہ سید معروف قانون دان اور کمپیئر نعیم بخاری کے عقد میں ہونے کے باوجود اس کتاب کے بقول نواز شریف کی راتیں رنگین بناتی رہیں، اس کتاب کے بقول، میں کسی پر الزام نہیں لگا رہا، یہ کتاب یہ کہہ رہی ہے، آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اور جناب بہت کوشش کے باوجود بھی نعیم بخاری صاحب طاہرہ سید کو راہ راست پر نہ لا سکے تو علیحدگی ہوگی۔ نواز شریف کی عیاش پرست طبیعت نے ایک ہنستا کھیلتا گھرانہ برباد کر دیا، گو کہ اس کے بدلے طاہرہ سید کو مالی فوائد بے پناہ حاصل ہوئے۔ پھر میاں صاحب نے مری میں پنجاب ٹورزم ڈیولپمنٹ کارپوریشن کی چیئر لفٹ بھی، اس کا جو ٹھیکہ ہے وہ طاہرہ سید کو دے دیا، جس سے انہیں روزانہ ہزاروں روپے کی آمدن ہوتی تھی، اور 1993 میں جب بینظیر کی حکومت اقتدار میں آئی تو انہوں نے طاہرہ سید کو سہولت سے محروم کر دیا، اور پھر لیکن ہوا یہ کہ طاہرہ اور نواز کے عشق نے نعیم بخاری کے گھر کو جلا کر راکھ کر دیا، لیکن کلثوم نواز نے پتہ سب کچھ چلنے کے باوجود بھی صبر و عمل سے جو ہے وہ انہوں نے کام لیا، اور انہوں نے اس معاملے کو دل پر نہیں لیا، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ میاں صاحب نے دل کے بتکدے میں کئی صنم خانے آباد کر رکھے ہیں۔ اس کتاب کے بقول اگلا چیپٹر ہے پھر اس کے بعد دلشاد بیگم کا۔ دلشاد بیگم 1997 میں جب نواز شریف دوسری مرتبہ وزیر اعظم بنے تھے، الیکشن کی تیاریاں جب جاری تھیں، تو بھارتی اخبار ہند سماچار کے انکشاف نے پاکستان کے سیاسی میدان میں تہلکہ مچا دیا تھا، اور اخبار نے 12 جنوری 1997 کو معروف بھارتی اداکار فیروز خان اور سنجے خان کی بہن دلشاد بیگم کا انٹرویو شائع کیا، جس میں دلشاد بیگم نے نواز شریف کی شرافت کا پردہ چاک کرتے ہوئے کہا تھا کہ نواز شریف دل پھینک، عاشق مزاج اور صرف نام ہی کے شریف ہیں، اور انہوں نے بتایا تھا کہ 1991 میں میرے کہنے پر نواز شریف نے کشمیر میں فوجی کارروائیاں بند کرا دی تھیں، اور اپنے ملک کی سب سے بڑی جو مذہبی جماعت ہے جماعت اسلامی اس سے ٹکر لی تھی۔ اور بقول اس کتاب کے روزنامہ مساوات لاہور نے بھی کچھ چیزیں جو ہیں وہ اہم ترین وہ ہمارے سامنے رکھی تھیں، ہو سکتا ہے ایک ویڈیو بھی جو ہے وہ ایک آڈیو آپ کو دکھانا پڑ جائے، تو اس لیے میں جو ہے وہ ذرا اسپیکر کو بھی آن کر لوں۔ خیر، دلشاد بیگم کے انکشافات کو نواز شریف کے دور حکومت میں روزنامہ مساوات نے بھی شائع کیا، نواز شریف نے اس کی تردید نہیں کی، سیاسی لوگ نے بھی شائع کیا۔ اس کے ایڈیٹر اس وقت غلام حسین ہوا کرتے تھے، ان کے اوپر قاتلانہ حملہ بھی کروایا گیا، یہی غلام حسین جن کو آج کل آپ ARY پہ دیکھ رہے تھے۔ پھر لباس انٹرنیشنل ایک روزنامہ تھا، ایک ماہنامہ جریدہ تھا، اس نے بھی بتایا کہ جناب کس طرح سے ایک بوربن میں منعقدہ تقریب میں میاں نواز شریف سے دلشاد بیگم کی ملاقات ہوئی، تو نواز شریف دلشاد بیگم کی اداؤں پر ایسے مر مٹے کہ اسے پاکستان میں انہیں سرکاری مہمان کی حیثیت حاصل ہو گئی، حتیٰ کہ قومی اسمبلی میں اس معاملے پر باقاعدہ سوال اٹھایا گیا کہ کس طرح غیر ملکی خاتون پاکستان میں سرکاری پروٹوکول کی مستحق قرار دی جا رہی تھی، جبکہ اس کا تعلق دشمن ملک کے ساتھ ہے۔ لیکن یہ کتاب کہہ رہی ہے کہ عشق نہ پوچھے ذاتاں، ہیر رانجھا کا یہ سفر جاری رہا۔ بوربن کے بعد ملاقاتیں پھر جب بڑھتی گئیں تو ایک مرتبہ دلشاد بیگم نے فون کر کے اصرار کر کے انہیں کہا، جب وہ پہنچی تو نواز شریف کے فوری طور پر بوربن پہنچے تو نواز شریف نے معذرت کی، انہوں نے کہا کہ میں سرکاری کاموں میں مصروف ہوں، اور انٹیلیجنس بیورو نے ایک گانا بقول اس کتاب کے
ٹیپ کر لیا جو کہ نواز شریف نے سنایا دلشاد بیگم کو کہ شام غم کی قسم آج غمگین ہیں ہم، آ بھی جا آج میرے صنم، رات ہنسی ہے تو کیا چاندنی ہے تو کیا، زندگی دور ہے اور جدائی ستم. یہ جناب کتاب کہہ رہی ہے، یہ اس کے اندر گانا لکھا ہے، میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ رہا. اور ایک دفعہ نواز شریف اسلام آباد سے لاہور آ رہے تھے کہ جہاز میں دلشاد بیگم کا خصوصی پیغام ملا اور انہوں نے فوری طور پر دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس جہاز کو اسلام آباد لے جانے کا حکم دیا. سیدھے وسائل اجار کے لیے بوربن چلے گئے اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا ایک موقع کے اوپر جو ریکارڈ ہو گیا، جس کا ریکارڈ خفیہ ادارے کے پاس، کہ آج کوئی ایسا گیت گاؤ کہ ہمارے جذبات جاگ اٹھیں. طویل ہے یہ بات، آگے خواتین سے مساج کا بھی ذکر ہے، نہیں جاتے آگے چل کر آپ کو تفصیل بتائیں گے. اب اس نواز شریف کے متعلق ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں. یہ ایک چہرہ ہم نے آپ کے سامنے رکھا ہے اور یہ پاکستان تحریک انصاف کی خواتین کے متعلق کیا کہہ رہے ہیں. پھر یہ ویڈیو بھی ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں. نواز جنگ گروپ ان کا فیورٹ ٹی وی چینل بتا رہا ہے نواز شریف کی پی ٹی آئی خواتین پر آج پھر تنقید. مسلم لیگ نواز کے قائد نواز شریف نے پاکستان تحریک انصاف کی خواتین پر آج پھر تنقید کی. کوئٹہ میں کنونشن ہوا، ایک کمرے کے اندر ان کا ورکرز کنونشن، اور وہاں نواز شریف نے کہا کہ ہمارے جلسے ہوتے ہیں، وہاں بھی خواتین آتی ہیں، تقاریر سنتی ہیں اور چلی جاتی ہیں، ہمارے جلسوں میں دھمال یا ناچ گانا نہیں ہوتا. یہ کہہ رہے ہیں یہ پاکستان تحریک انصاف کی خواتین کے متعلق. آپ نے کمنٹ ضرور کرنا ہے اس کے اوپر، مرد ہیں یا خواتین ہیں، کمنٹ کرنا ہے اور بتانا ہے نواز شریف کی ذہنیت کے متعلق پاکستانی عوام کو. نواز شریف کا کہنا تھا کہ یہ پاکستان کا کلچر نہیں ہے کہ اس طرح کے کام کیے جائیں، اور اس سے پہلے انہوں نے مینار پاکستان میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے نواز شریف نے پی ٹی آئی خواتین کے بارے میں اسی طرح کے الفاظ کہے تھے جس پر انہیں تنقید کا سامنا کرنا پڑا تھا. موصوف کیا کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کا کلچر نہیں ہے اس قسم کے کام کیے جائیں. تو جو کام میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں نواز شریف کے، وہ کیا ہیں؟ آڈیو شاید تھوڑی کم ہو، میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں. یہ دیکھیے میاں صاحب کیا فرما رہے ہیں، کیا فرما رہے ہیں، میں غور سے آپ ذرا سنیے. میں نے ویڈیو کی آپ کے سامنے، دیکھیے. خواتین جلسہ سنتی ہیں، پرامن بیٹھتی ہیں. جنگ کی ویڈیو، کوئی ناچ گانا نہیں ہوتا. یہ پاکستان کا کلچر نہیں ہے. مسلم لیگ کے قائد نواز شریف نے پی ٹی آئی کی خواتین پر آج پھر تنقید. کوئٹہ میں ورکر کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے جلسے ہوتے ہیں، وہاں خواتین بھی آتی ہیں، تقاریر سنتی ہیں اور چلی جاتی ہیں، ہمارے جلسوں میں دھمال یا ناچ گانا نہیں ہوتا. یہ پاکستان کا کلچر نہیں ہے کہ اس طرح سے کام کیے جائیں. گزشتہ ماہ وطن واپسی پر مینار پاکستان میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے پہلے بھی کہا نواز شریف نے پی ٹی آئی کی خواتین کارکنان کے بارے میں اسی طرح کے الفاظ کہے تھے جس پر انہیں تنقید کا سامنا کرنا پڑا. وہ الفاظ بھی سن لیں. جلسے میں کیا کہا وہ بھی سنیں. پہلے جلسے میں کہا اور پھر اب اس کمرے کے اندر کہا، اور اپنی بیٹی مریم نواز کا بھی لحاظ نہیں کیا جو ساتھ بیٹھی ہیں، جو کہ خاتون ہیں. سنیے ذرا. ہاں کہہ رہے ہیں کہ کن کو کہہ رہے ہیں میری بات سمجھے کہ نہیں، یہاں ڈول پر رقص نہیں ہو رہا، ہماری خواتین جلسے کے اندر بیٹھی ہیں، یہاں پر رقص نہیں ہو رہا. کس کے اوپر یہ تنقید کر رہے ہیں؟ اور پھر یہ کہہ رہے ہیں آپ کو بات سمجھ آ گئی ہے. اور لوگوں نے کہا جی جناب انہوں نے کسی پر تنقید نہیں کی. پہلے بھی خواتین پر تنقید کی، پاکستان تحریک انصاف پر تنقید کی، کوئٹہ کے اس کمرے کے اندر بیٹھ کر بھی انہوں نے یہی حرکت کی اور کہا کہ یہ کون سی خواتین ہیں، کون سی خواتین ہیں جن کی جانب یہ ذکر کر رہے ہیں. یہ ہے وہ نواز شریف کا اصلی چہرہ، اور یہ اس سے پہلے ہم نے آپ کے سامنے رکھا. اور یہ شخص پاکستان کے چوتھے وزیر اعظم بننا چاہتے ہیں. خواتین کے متعلق ان کا یہ رویہ ہے. خواتین ضرور ٹویٹ کریں اور نواز شریف کے متعلق بتائیں کہ نواز شریف نے یہ جو حرکت کی ہے اس کے بعد نواز شریف کے ساتھ کیا ہونا چاہیے.